السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں سمیہ سے شادی ضرور کروں گا پر اسے بیوی کا درجہ کبھی نہیں دوں گا، مختار خان نے فیصلہ سنایا تھا۔ کل اس کی بہن کی بارات تھی پر لڑکے والوں نے رخصتی کی شرط رکھی تھی کہ مختار دلہے کی بہن سے شادی کرے گا۔ بہن کی خوشی کے لیے مختار خان مان گیا تھا، جبکہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ اگلے دن مختار کی بہن کے ساتھ مختار کی شادی بھی ہو گئی۔ رخصتی کے بعد وہ غصے سے کمرے میں گیا تاکہ اس لڑکی کو کمرے سے نکال سکے، پر جب نظر بیڈ پر سہمی بیٹھی 16 سالہ نوری پر پڑی تو چھوٹی بی بی مدیحہ بی بی گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ ملازم کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک غرور کے ساتھ اس نے کندھے پر رکھی شال کو سیدھا کیا تھا۔ صبح صبح ہی تم نے میرا موڈ فریش کر دیا، کیا خبر لے کر آئی ہو؟ بہت خوشی ہوئی خبر سن کر۔ خان حویلی میں تو کوہرام مچ گیا ہوگا، ہر طرف طوفان برپا ہوگا۔ کاش میں وہاں کی یہ حالت دیکھ سکتی، لیکن خیر، گاڑی نکلواؤ، مجھے افسوس کرنے جانا ہے۔ آخر کو ان کے گھر اتنا بڑا حادثہ جو ہوا ہے۔ کہتے ہی اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ آج 5 سال بعد اس کو اس کے صبر کا پھل مل ہی گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اتنا بن سنور کر۔ اپنے شوہر مختار کی بات پر اس نے پلٹ کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا، جو سوالیہ نشان لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنے میکے جا رہی ہوں، چچا اور چاچی کو مبارکباد دینے۔ آپ چلیں گے یا میں اپنی اولاد کو ساتھ لے جاؤں؟ سمیہ، تم بھول کیوں نہیں جاتی سب کچھ؟ 5 سال ہو چکے ہیں اس بات کو۔ اب تو خیر صلہ ہمارے 2 بیٹے بھی ہیں، پھر کیوں ابھی بھی تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے اس قدر نفرت ہے؟ ان کے گھر میں تو پہلے ہی ماتم کا سما ہوگا، اس پر تم جا کر ان کے زخموں پر نمک چھڑکو گی؟ کیا تم تو ایسی نہیں ہو، پھر کیوں بری بن رہی ہو؟ سمیہ کی آنکھوں میں مختار کی باتوں سے آنسو آ گئے تھے۔ سمیہ، کیا تم ابھی بھی خوش نہیں ہو میرے ساتھ؟ مختار، میں وہ وقت بھولنا بھی چاہوں تو مجھے نہیں بھولتا۔ ہماری شادی کے پہلے 2 سال جس طرح گزرے، اگر یہی اچھے حالات میں ہماری شادی ہوئی ہوتی تو یقیناً ہم بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزارتے، مگر خیر، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ سمیہ، تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ خیر، خیال سے جانا، ڈرائیور کو ساتھ ہی رکھنا، واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے سالوں بعد اس کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر سبھی حیران تھے۔ اسما بیگم تو بھاگتی ہوئی سمیہ کے پاس پہنچی تھی۔ میری بچی، تم کیسی ہو؟ کتنے عرصے بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم تو بالکل نہیں بدلی، آج بھی پہلے جیسی ہی ہو۔ ماں کے گلے ملتے ہوئے سمیہ کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مگر ابھی وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی لیے آنسوؤں کو آنکھوں سے پیچھے دھکیل کر وہ ان سے دور ہوئی تھی۔ نہیں ماما، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں پہلے جیسی بالکل نہیں رہی۔ خیر، میں تو آپ لوگوں سے افسوس کرنے آئی تھی۔ سننے میں آیا ہے کہ آپ کے گھر حادثہ پیش آیا ہے۔ خدا مغفرت کرے، چاچا اور چاچی کے جیتے جی تو مر ہی گئے ہوں گے۔ خیر، یہ نہیں پتہ چلا کہ مدیحہ کس کے ساتھ بھاگی ہے۔ اگر نہیں پتہ چلا تو میں بتا دیتی ہوں، وہی جو 5 سال پہلے میرا عاشق تھا، بقول مدیحہ کے اسی کے ساتھ بھاگی ہے، روحان صاحب اور عالیہ بیگم، جو رشتے میں سمیہ کے چچا اور چچی لگتے تھے۔ روحان صاحب نے چونک کر سمیہ کی طرف دیکھا تھا۔ یہ بیت کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ شرم بھول آئی ہو؟ شرم تو اسی دن بھول گئی تھی جس دن آپ نے مجھ پر شک کر کے مجھے زبردستی شادی مختار سے کی تھی۔ وہ تو میرا نصیب اچھا تھا کہ بہت سے مشکلات کے بعد مجھے سکون آ ہی گیا تھا۔ آج الحمدللہ 2 بچے بھی ہیں، لیکن میں تو آپ لوگوں کی حالت دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں۔ آپ لوگ اتنا حیران کیوں ہیں؟ یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ آپ لوگوں کو تو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر میں کسی کو پسند کرتی تو کم از کم آپ لوگوں کے کہنے پر زبردستی شادی کسی اور سے نہ کرتی۔ اتنا کہتے ہوئے وہ رکی نہیں تھی، الٹے قدموں واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پیچھے سے اسما بیگم مسلسل اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ سب کو نظر انداز کر کے اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ پورے راستے میں بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ انصاف ضرور کرتا ہے، بے شک
کچھ وقت کے بعد ہی صحیح مگر انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر وہ باہر جا کر مناظر دیکھتی اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ شادی سے چند دن پہلے ان کی یہ شرط رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ پہلے کیا ان کو یاد نہیں تھا کہ ان کے گھر میں بھی ایک بیٹی بیٹھی ہے؟ اور اماں، میں آپ کو بتا دوں، میں ہرگز اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ارے اماں، میں نے تو ابھی تک اسے دیکھا تک نہیں ہے، کون ہے، کیسی ہے، میں کیوں اس سے شادی کروں؟ مختار، اگر تم نے اس سے شادی سے انکار کیا تو تمہاری بہن بھی رخصت ہو کر ان کے گھر نہیں جائے گی۔ ان لوگوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر ان کی بیٹی کی شادی تم سے نہ ہوئی تو ہم لوگ یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ لیکن اماں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آخر وہ یہ سب کر کیوں رہے ہیں؟ ابا ان سے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ بیٹا، ہم سبھی مجبور ہیں۔ اگر تمہاری بہن کی شادی نہ ہوئی تو سوچو گاؤں میں ہماری کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ تمہارے ابا سردار ہیں، لوگ ان کو برے القاب سے پکاریں گے۔ تمہارے ابا کی جتنی عزت ہے اس گاؤں میں، سوچو کون عزت کرے گا ہماری؟ اور پھر تمہاری بہن سے کون شادی کرے گا؟ جب کسی کو پتہ چلے گا کہ تمہاری بہن کی شادی صرف ہفتہ پہلے کسی وجہ سے ختم ہو گئی تو سوچو کل کو کوئی عزت دار گھرانہ ہمارے گھر تمہاری بہن کی شادی کے لیے آئے گا؟ مختار تو گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے ابھی تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جس کے لیے دو گھرانے مختار سے اس کی شادی کرنے کو بضد تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مختار اس سے نفرت کر رہا تھا۔ ابھی اگر دیکھے بغیر اسے اتنی نفرت تھی تو جب وہ سامنے ہوتی تو نہ جانے مختار کیا کر بیٹھتا۔ اماں، میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر شادی نہیں کروں گا۔ رہی بات آئمہ کی تو اس کی شادی میں خود کرواؤں گا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں بھلا فکر کیسے نہیں ہوگی؟ اور رہی بات تمہاری، ہم تمہارے سر پر رہے تو کم از کم تمہاری بہن کی شادی 40-50 سال کی عمر سے پہلے نہیں ہوگی۔ تم نے تو پہلے بھی کوئی ہاتھ پلہ نہیں مارا تھا۔ کتنی مشکل سے ہم نے یہ رشتہ ڈھونڈا تھا، اچھے رشتے ملتے کہاں پر؟ اماں، آپ اس رشتے کو اچھا کہہ رہی ہیں؟ رشتہ ڈھونڈا بھی تو کیسا؟ مختار سر جھٹک کر رہ گیا، دل ہی دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت پیدا کر رہا تھا جو شاید خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اماں، آپ لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی؟ میں نے اس لڑکے کو ملنے کے لیے نہیں بلایا۔ آپ لوگ مدیحہ کی باتوں پر یقین کر کے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، جبکہ اس لڑکے کو ملنے کے لیے مدیحہ نے بلایا تھا، وہ اکثر اس سے ملتی ہے۔ چٹاخ اسما بیگم نے ایک زوردار تھپڑ سمیہ کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، بہت سن لی بات میں نے تمہاری، اب ایک اور لفظ نہیں سنوں گی۔ تم اپنی غلطی کا سارا الزام اس معصوم بچی پر لگا رہی ہو۔ اماں، آپ کو وہ معصوم لگ رہی ہے؟ میں آپ کی سگی اولاد ہوں کیا؟ آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ آپ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتی آئی ہیں۔ دوسروں کے بچوں پر بھروسہ کر کر کے آپ نے کبھی مجھ پر یا بھائی پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل گر رہے تھے۔ وہ کمرے کی چیزوں کو تہس نہس کرتی چیخ رہی تھی۔ ہمیشہ سے ایسا ہی تو ہوا آیا تھا، ہمیشہ اس کو اور اس کے بھائی کو اس کے ماں باپ نے اس کے چچا چچی کے سامنے اور ان کے بچوں کے سامنے جھکایا تھا، مگر اب نہیں۔ اب وہ مزید کسی کا کوئی ظلم برداشت نہیں کرے گی، ایسا اس نے سوچ رکھا تھا۔ لیکن قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سمیہ بی بی، آپ کو بڑے سرکار بلا رہے ہیں، جا کے اپنے سرکار سے کہہ دو مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانے کی میز پر نہیں آؤں گی۔ مگر بی بی، کہا نا تم سے دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم کھانے پر کیوں نہیں آئی اور اپنی ماں کو کیا دھمکیاں دے رہی ہو؟ تمہارے پر کاٹنے پڑیں گے۔ جب سے تم کالج گئی ہو تب سے تمہارے پر زیادہ نکل آئے ہیں۔ ٹھیک کہتے تھے تمہارے چاچو،
تمہیں کالج نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم کالج جاؤ گی، گاؤں کی پہلی بیٹی ہوگی جو کالج جائے گی، مگر تمہیں شہر بھیج کر میں نے اپنی ہی ناک کٹوائی ہے۔ آج کے بعد تم کالج نہیں جاؤ گی سمیہ، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ مگر ابا میں نے کیا کیا ہے؟ آپ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں، ایک مرتبہ یقین تو کر کے دیکھیں۔ مدیحہ نے تو میں خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، بھلا اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اس کی تم سے کیا دشمنی؟ ابا مدیحہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ اس کے کہنے پر مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، ہو گیا جیسے ہی ان کی طرف سے جواب آئے گا، میں تمہاری شادی اسی دن کر دوں گا، سمجھی تم؟ اب میں اس بات پر کوئی بحث نہیں سننا چاہتا۔ رہی بات کھانا کھانے یا نہ کھانے کی تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد تم اس گھر سے چلی جاؤ، پھر چاہے وہ کیسے بھی ہو، بھوکی مرو یا شادی ہو کر جاؤ۔ بس میں اپنے گھر میں اس سے زیادہ تمہاری نحوست برداشت نہیں کر سکتا۔ سمیہ کو اپنے ابا کی باتوں کا بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس پر جو الزام لگا تھا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ وہ اپنی صفائی دیتی بھی تو کس طرح؟ اس لیے اسے تھک ہار کر ہار ماننی پڑی، اور اس نے خود سے عہد کیا کہ جس کے ساتھ بھی اس کی شادی ہوگی وہ کبھی اس کو اپنا شوہر نہیں سمجھے گی، اور نہ ہی اس کو شوہر کا درجہ دے گی۔ وہ اس کے ناک میں دم کر دے گی کہ وہ خود اس کو چھوڑنے پر تیار ہو جائے گا۔ ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ میں سمیہ سے شادی ضرور کروں گا، پر اسے بیوی کا درجہ کبھی نہیں دوں گا، مختار خان نے فیصلہ سنایا تھا۔ کل اس کی بہن کی بارات تھی، پر لڑکے والوں نے رخصتی کی شرط رکھی تھی کہ مختار دلہے کی بہن سے شادی کرے گا۔ بہن کی خوشی کے لیے مختار خان مان گیا تھا، جبکہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ اگلے دن مختار کی بہن کے ساتھ مختار کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی، تو دوسری طرف مختار بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اپنی نئی نویلی دلہن کو ساتھ نہیں رکھے گا۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ سمیہ مختار کے کمرے میں موجود تھی۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب مختار نہ آیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، تبھی بستر پر آتے ہی لیٹ گئی۔ سب کچھ ختم کر دوں گا، اس کو بھی اور اس رشتے کو بھی۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو مختار؟ یہ شادی کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ تمہارے ایک دفعہ کہہ دینے سے یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ مختار ایک بات یاد رکھنا، آج اگر کسی کی بیٹی کو تکلیف دو گے تو کل کو تمہاری بیٹی کو بھی تکلیف ملے گی، تمہاری بہن کو بھی تکلیف ملے گی۔ اسی لیے جو بھی کرو اپنے آنے والے مستقبل کو سوچ کر کرنا۔ مگر مختار کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ اسے چہرے کے سامنے بار بار ایک ہی چہرہ آ رہا تھا، جس کو دور سے وہ کھڑا ہو کر بس دیکھا کرتا تھا۔ وہ تو اس کو ابھی تک بتا ہی نہیں سکا تھا کہ اس نے کتنی محبت کرتا ہے، اور محبت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ پری پیکر چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رخصتی کے بعد وہ غصے سے کمرے میں گیا تاکہ اس لڑکی کو کمرے سے نکال سکے، پر جب نظر بیڈ پر سہمی بیٹھی 16 سالہ نوری پر پڑی تو مختار کے ہوش اڑ گئے۔ سمیہ جو دروازہ کھلنے کی آواز پر جلدی سے ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی تھی، وہ 16 سال کی بچی تھی، مگر مختار کو تو لگ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی جوان اور میچور لڑکی ہوگی، جس کا کسی عاشق کے ساتھ پکڑے جانے پر مختار سے اس کی شادی کی جا رہی تھی، مگر یہاں تو 16 سال کی بچی تھی۔ مختار آگے بڑھا اور اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے۔ سمیہ نے حیرت اور بے یقینی سے مختار کی طرف دیکھا۔ اسے مختار سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم بڑی ہوگی، میچور ہوگی، مگر تم تو خود بچی ہو۔ مجھے بچی کسی صورت میں سمجھیے گا، میں بچی نہیں ہوں، اور ہاں، اگر آپ نے مجھے بچہ سمجھا اور میرے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں وہ نہیں ہوں جو ڈر سہم کر آرام سے
آپ کی غلامی کرے گی۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ سے سارے حقوق لینا جانتی ہوں۔ مختار تو اپنے سامنے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حیران تھا جو اس کے سامنے مسلسل زبان چلا رہی تھی۔ مختار نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ وہ 35 سال کا جوان مرد تھا، وہ 16 سال کی بچی اس پر حکم چلا رہی تھی۔ بے ساختہ طور پر مختار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جو خود بھی اس مسکراہٹ سے انجان تھا۔ تبھی وہ تن فن کرتی اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ مختار تو اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھ کر پریشان تھا۔ انہی قدموں سے واپس مڑا اور اپنی اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اماں، یہ سب کیا ہے؟ اماں، وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، آپ نے لڑکی بھی نہیں دیکھی اور شادی کر دی۔ میرا اور اس کا نبھا کیسے ہوگا؟ میری اور اس کی سوچ ہی نہیں ملے گی تو ہم لوگ زندگی کیسے گزاریں گے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے مجھے اپنی بیوی کو پالنا پڑے گا اور اس کے بعد ہمارے بچے ہوں گے۔ مختار چڑچڑا ہو رہا تھا مگر اس کی ماں اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی خوبصورت ہے یا نہیں؟ اماں، خوبصورتی کو میں کیا کروں جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بے مشکلات میں ہی گزاریں گے؟ نہ میں اس کو سمجھ سکتا ہوں نہ وہ مجھے ایسے جیون ساتھی کی ضرورت تھی جو مجھے سمجھتا، میرے قدم سے قدم ملا کر چلتا، اور آپ نے ایک چھوٹی بچی سے میری شادی کر دی ہے۔ مختار سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہاں مت بیٹھو، جاؤ اپنے کمرے میں، اپنی بیوی کو وقت دو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اماں، آپ دیکھ لیں، سب ایسے کا ایسے ہی رہے گا، البتہ یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا۔ اتنا کہہ کر مختار کمرے سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ اب وہ مسلسل اپنے کمرے کے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اندر وہ جو آفت کو چھوڑ کے آیا تھا اس کے بارے میں سوچتے ہی مختار کے ہوش اڑ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزارے گا۔ خود کو سمجھاتے بجھاتے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، تبھی دیکھا تو وہ پری بہ کر اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ گہرا سانس لیتے اس نے بھی واش روم کا رخ کیا۔ آرام دہ کپڑے پہن کر وہ بھی باہر آیا، مگر اب وہ بستر پر سونے سے گھبرا رہا تھا۔ اس لڑکی کا کیا پتا، صبح اٹھتے ہی پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی۔ تبھی وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بیڈ کے سامنے لگے صوفے پر لیٹ گیا۔ اگلی صبح سمیہ کی آنکھ سب سے پہلے کھلی تھی۔ آنکھیں ملتے انگڑائیاں لیتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اپنے سامنے بڑے صوفے پر اپنے شوہر کو لیٹے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ٹھنڈ کے باوجود اس نے خود پر کوئی چادر کوئی کپڑا نہیں لیا ہوا تھا۔ تبھی وہ اٹھی اور اپنے اوپر لیا ہوا کمبل اٹھا کر مختار کے اوپر دے آئی۔ تبھی اچانک مختار کی آنکھ کھلی تو سمیہ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ تم میرے سر پر کیا کر رہی ہو؟ جھٹ سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سمیہ سے کچھ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھلا آپ کے سر پہ کیا کرنا ہے چڑھ کے؟ وہ تو اتنی ٹھنڈ میں آپ بغیر چادر کے لیٹے تھے تو سوچا آپ پر چادر ہی دے دوں، بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ سمیہ اتنا کہتے ہوئے سر مارتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی اور مختار اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ سمیہ کے جاتے ہی مختار سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بیوی تو بہت لڑاکی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابھی مختار سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا جب سمیہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ کے گھر مہمان آئے تو اس کو کھانے کا نہیں پوچھتے کیا؟ رات سے میں آپ کے گھر ہوں، آپ مجھ سے کھانے کا بھی نہیں پوچھ رہے۔ میڈم، آپ اب مہمان نہیں ہیں، آپ اب اسی گھر کی فرد ہیں، اسی لیے جائیے اور جا کے اپنے نیک ہاتھوں سے ناشتہ لیجیے۔ دوسری بات، میں آپ کا شوہر ہوں، ناشتہ آپ کو مجھے دینا چاہیے، نہ میں آپ کو۔ اب ناشتہ بنا کر دوں گا۔ سمیہ تو مختار کی بات پر حیران ہی رہ گئی تھی۔ لیکن مجھے تو ناشتہ بنانا ہی نہیں آتا، ناشتہ چھوڑ کے مجھے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، اب میں کیا کروں؟ جی ہاں، آپ کو تو بس زبان چلانی آتی ہے، اس میں تو آپ نے PhD کی ہے۔ دیکھیں، اب آپ میرا مذاق مت اڑائیں، میں آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جاؤں گی، لیکن تب تک آپ کو ہی مجھے ناشتہ کروانا ہوگا۔ اب جائیے اور جا کے ناشتہ لے کر آئیے۔ جا کے ناشتہ لے کر آنے کا کیا مطلب ہے؟ نیچے چلو اور سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو، میں تمہارا کوئی ملازم تو نہیں ہوں۔ اب تو مختار کی بھی بس ہو گئی تھی۔
رات سے وہ اس کو ٹکا ٹکا کے جواب دے رہی تھی اور اس پر حکم بھی چلا رہی تھی۔ ساری رات پہلی مرتبہ زندگی میں اسے صوفے پر سونا پڑا تھا، وہ بھی صرف سمیہ کی وجہ سے، اس کی خاطر۔ اور اب کتنے آرام سے وہ اٹھتے ہی اس پر حکم چلانے لگ گئی تھی۔ مختار کو تو بے حد غصہ آیا تھا، تبھی وہ غصے سے تن فن کرتا باتھ روم میں بند ہو گیا تھا، اور سمیہ کو مجبوراً تم نے اسے باہر نکل کر خود ہی ناشتہ لینے کے لیے جانا پڑا۔ وہ بے دھڑک کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی، جہاں پر عمیرہ بیگم کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ارے آنٹی، آپ ناشتہ کیوں بنا رہی ہیں؟ میں ناشتہ بناتی ہوں۔ تو عمیرہ بیگم تو سمیر کو پہلے دن کچن میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، تم جاؤ، جا کر آرام کرو، تمہارا ناشتہ تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گا۔ ارے نہیں نہیں آنٹی، میں آپ کی مدد کرواتی ہوں نا۔ سمیہ نے عمیرہ بیگم کے کہنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ مکمل ناشتہ تیار کروایا تھا۔ باہر سب کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو سمیہ اور عمیرہ بیگم باہر ناشتہ لگانے لگی۔ مختار نے جب سمیہ کو عمیرہ بیگم کے ساتھ مدد کرواتے دیکھا تو اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ رہی تھی۔ سر جھٹکتے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ ارے واہ، آج ناشتہ تو بہت مزے کا بنا ہے۔ بیگم، آج تمہارے ہاتھ میں اتنا ذائقہ کیسے آ گیا؟ بہو کے آنے کا اثر ہے یا ناشتہ دل سے بنایا ہے؟ عابد صاحب جو ناشتہ کرنے والے لیتے ہی اپنی بیوی کی تعریفیں کرنے لگے تھے۔ ارے نہیں نہیں، یہ ناشتہ میں نے تو… ابھی عمیرہ بیگم کے الفاظ ان کے منہ میں ہی تھے جب سمیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جی جی انکل، یہ ناشتہ آنٹی نے ہی بنایا ہوا ہے۔ میں تو خود حیران ہوں کہ اتنا اچھا ناشتہ کیسے کوئی بنا سکتا ہے۔ مجھے تو کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ آنٹی سے ٹیوشن لے لوں۔ عمیرہ بیگم سمیہ کی اس حرکت کو سمجھ نہیں پائی تھی، مگر خاموش رہیں۔ سب کے میز سے اٹھ جانے کے بعد عمیرہ بیگم نے سمیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ یہ کیا معجزہ ہے۔ عمیرہ بیگم کی بات پر سمیہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کچھ نہیں، بس آپ کے لاڈلے کو صبح میں نے کہا تھا کہ مجھے ناشتہ لا دیں۔ تبھی وہ کہنے لگے خود اپنا ناشتہ بناؤ، تو میں نے اپنے حساب الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا۔ اب اگر آپ ان کے سامنے سچ کہہ دیتی تو میرا جھوٹ پکڑا جاتا، اور اگلی مرتبہ تو وہ بالکل مجھے ناشتہ نہ لا کر دیتے۔ عمیرہ بیگم تو منہ کھولے اپنی چھوٹی سی بہو کو دیکھ رہی تھی جو اتنی چالاک بھی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، چہرے سے تو تم بہت معصوم لگتی ہو، لیکن تم تو بہت چالاک بچی ہو۔ سمیہ عمیرہ بیگم کی بات پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، شادی کے بعد تو سب بڑے ہو جاتے ہیں نا۔ وقت ایسے ہی گزرتا جا رہا تھا۔ سمیہ روز بروز مختار کو تنگ کرتی رہتی ہے۔ مختار اکثر اوقات تنگ آ جاتا اور اکثر اوقات اس کو نظر انداز کر دیتا۔ ابھی وہ لان میں بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا جب سمیہ چپکے سے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا۔ فون کھینچتے ہی وہ پورے لان میں بھاگنے لگی۔ سمیہ آگے آگے تھی اور مختار چیختے ہوئے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تبھی مختار نے آگے بڑھ کر سمیہ سے فون کھینچا اور اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنا زور سے تھا کہ سمیہ برداشت نہ کر سکی اور زمین بوس ہو گئی۔ مختار کو بھی اندازہ نہ ہوا تھا کہ اس نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ ابھی بھی وہ بے یقینی سے کبھی سمیہ کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اپنے ہاتھ کو۔ سمیہ جو زمین پر بیٹھے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اس بات کا یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی مختار آگے بڑھا اور اس کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ سمیہ، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ میں نے یہ کیا حرکت کر دی۔ سمیہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، آئندہ کے بعد کبھی بھی میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تمہیں مجھ سے مذاق کرنا ہوتا ہے، تم مذاق کر لیا کرو، میں کبھی بھی تمہارے مذاق کا برا نہیں مناؤں گا، لیکن مجھے معاف کر دو۔ تبھی عمیرہ بیگم باہر لان میں آئیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ مختار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بچی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اماں، میرا یقین کریں، یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔
انجانے میں ہوا، ورنہ میں بھلا اس پر کیوں ہاتھ اٹھانے لگا؟ آپ جانتی ہیں میری یہ تربیت نہیں ہوئی۔ مگر عمیرہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ انہوں نے سمیہ کو اپنے ساتھ لگایا اور مختار سے کہنے لگیں کہ میں نے تو تمہاری یہ تربیت نہیں کی تھی، پھر یہ سب کیا ہے؟ تبھی عمیرہ بیگم کی نظر مختار کے ہاتھ میں پکڑے فون پر گئی۔ یہاں پر نور نامی لڑکی کا فون تھا۔ مختار، یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اب تم اس لڑکی سے رابطہ نہیں کرو گے۔ تمہاری بیوی سمیہ ہی ہے اور تم اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، تو تمہیں میری بات کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ اب سمجھ آئی کہ تم نے سمیہ پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وجہ تو وہی لڑکی تھی نا۔ تمہیں ماں غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں؟ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں اس سے بات کر رہا تھا، مگر سمیہ پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ نور ہرگز نہیں ہے۔ ارے اسے تو پتا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو سمیہ مجھ سے مذاق کرنے لگی اور میں بہت پریشانی میں تھا، تبھی یہ سب ہو گیا۔ میں سمیہ سے معافی مانگ تو رہا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سمیہ کو لڑکوں کی کمی تھی؟ تم سے لاگونا اچھے لڑکے اس کو مل سکتے تھے، لیکن میرے ہی نصیب خراب تھے جو اس بچی کو میں اپنے گھر لے آئی۔ لیکن تم فکر مت کرو، تمہیں نوٹ چاہیے نا؟ تو ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی نور سے کر دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں سمیہ کو طلاق دینی ہوگی۔ اس کو اس کے گھر واپس بھیجو تاکہ اس کے ماں باپ اس کی شادی پھر سے کر سکیں اور کسی اچھی جگہ پر کر سکیں جہاں کم از کم تمہارے جیسا شوہر نہ ہو۔ عمیرہ بیگم کی بات پر مختار کو لگا کہ اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس طرح کی بات بھی کہہ سکتی ہے۔ کیا سمیہ اب اس کے ساتھ نہیں رہے گی؟ یہی سوچ سوچ کر وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ سمیہ کی یادیں، اس کی شرارتوں کی اب مختار کو عادت ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے چونک کر سمیہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ایک جگہ نظر ٹکائے کھڑی تھی۔ شاید اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ مختار کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مختار کو ایسا ہی لگا۔ تبھی وہ ایک دم سمیہ کے پاس گیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگا، سمیہ، تم مجھ سے وعدہ کرو، تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ جو بھی ہوا غلطی سے ہوا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اماں، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ میری بیوی ہے، میں جیسے چاہیں اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ آپ اس کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ مختار کو تو جیسے ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی تھی، مگر عمیرہ بیگم خاموشی سے سمیہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ سمیہ ابھی بھی خاموش تھی۔ سمیہ بچے، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میرے بیٹے نے جو حرکت کی وہ ناقابل برداشت ہے۔ میں جو اس کو کہہ کر آئی ہوں، اگر تم چاہو تو ویسے ہو بھی سکتا ہے۔ میں تمہیں تمہارے گھر واپس بھی بھیج سکتی ہوں۔ سمیہ نے چونک کر عمیرہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ کیا عورت کی بس یہی زندگی ہے؟ اس کو کٹ پتلی کی طرح کیوں چلایا جاتا ہے؟ کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف۔ پہلے ماں باپ نے زبردستی شادی کر دی، پھر اب شوہر نے بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے عمیرہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی گھر ہے ہی نہیں۔ میرے بابا، آپ نے میری زبردستی شادی کی تھی۔ میرے پاس تو اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے جہاں میں جا سکوں۔ عمیرہ بیگم خاموشی سے سمیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو سمیہ کہ تمہارا ہی گھر ہے؟ میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں بھیجوں گی۔ میں تو بس اپنے بیٹے کو کچھ سبق سکھانے کا طریقہ ہے۔ تم میری بیٹی ہو، میری بیٹیوں جیسی ہو، اور بلا بیٹیوں کو گھر سے نکالا جاتا ہے؟ کیا تم فکر مت کرو، تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم یہاں پر ہی رہو گی۔ اگر جانا بھی ہوا تو یہ جائے گا یہاں سے۔ رات ہوتے ہی سمیہ اپنے کمرے میں گئی تو مختار پہلے سے وہاں پر موجود تھا، سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب سمیہ سیدھا واش روم میں جانے لگی تبھی مختار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے کیا واقعی فیصلہ کر لیا ہے مجھے چھوڑ کے جانے کا؟ سمیہ نے زخمی بھری نگاہوں سے مختار کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں چلی جاؤں یہاں سے؟ اگر چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ نہیں سمیہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کچھ
بتانا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ سمیہ نے بے دلی سے مختار سے بات کی تھی۔ دیکھو سمیہ، میں جانتا ہوں تمہارا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں نور سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اب سے نہیں، بہت عرصہ پہلے سے، مگر میرے گھر والوں نے زبردستی تم سے میری شادی کروا دی۔ میں بہت کوشش کے بعد بھی تمہارے ساتھ مانوس نہیں ہو پا رہا۔ تمہارے ساتھ میرا صرف کاغذی رشتہ ہے، اس کے علاوہ میں تمہارے ساتھ چاہ کر بھی دل نہیں لگا پا رہا۔ تم میرے پاس ہوتی ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے، مگر مجھے پھر بھی نور کی یاد آتی ہے۔ دیکھو، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ اتنی جلدی کسی کی محبت اپنے دل سے نکالنا ناممکن بات ہے، اور کسی کی محبت ڈالنا بھی۔ سمیہ خوشی سے مختار کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ کیا تکلیف محسوس کر رہی ہے صرف وہی جانتی تھی۔ مختار کے الفاظ اس کے دل پر کسی چاقو کی طرح لگ رہے تھے، مگر وہ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہی تھی اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے مختار کی باتوں سے۔ مختار اپنی ہی دھن میں سب کچھ کہے جا رہا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سب کا سمیہ پر کیا اثر پڑے گا۔ مختار اپنی بات ختم کرتے ہی سمیہ کی جواب کا انتظار کرنے لگا، مگر جواب نہ پا کر جیسے ہی اس نے سمیہ کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سمیہ بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اسے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں چاہا تھا۔ تبھی جلدی سے اس نے سمیہ کے پاس جا کر اسے اٹھانا چاہا، مگر سمیہ ہوش میں ہوتی تو کچھ کہتی۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کے باوجود بھی جب سمیہ کو ہوش نہیں آیا تو اسے اپنی گود میں اٹھائے دیوانوں کی طرح باہر کی طرف بھاگا۔ عمیرہ بیگم جو یہ سب دیکھ رہی تھیں حواس باختہ ہو گئیں اور جلدی سے مختار کے پاس پہنچی۔ مختار، کیا ہوا ہے بچی کو؟ کیا کہا ہے تم نے؟ اماں، میرا یقین کریں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ آپ کو کیوں ہر وقت مجھ پر شک رہتا ہے؟ میں تو اس سے بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کی طرف نظر پڑی تو یہ بے ہوش پڑی تھی۔ اب اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ باتوں باتوں میں تبھی مختار نے سمیہ کو گاڑی میں بٹھایا اور اسے لیے ڈاکٹر کی طرف نکل پڑا۔ حمیرہ بیگم بھی ساتھ تھیں، جو مسلسل سمیہ کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ اسپتال پہنچے ہی مختار پاگلوں کی طرح ڈاکٹر کو تلاش کرنے لگا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ اس کو جلدی سے چیک کریں، یہ اچانک بے ہوش ہو گئی ہے۔ تبھی ڈاکٹر سمیہ کو اندر لے گئی اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ چیک اپ کے بعد جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئے، مختار بھاگتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ یہ 10-15 منٹ مختار کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پل صراط سے گزر رہا ہے۔ ڈاکٹر پاس آئی تو مختار کا اڑا رنگ دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کیا آپ کی بیوی بہت لکی ہے جس کو آپ جیسے شوہر میں لائے ہیں، جو اتنی فکر کر رہے ہیں۔ مگر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ مگر ڈاکٹر، وہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ دیکھیں مسٹر مختار، ایسی حالت میں کمزوری ہو جاتی ہے، تبھی کچھ بچیاں برداشت نہیں کر پاتی، اور آخری بیوی کی تو عمر بھی کافی کم ہے، اس لیے وہ برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ ان کا بہت خیال رکھیں، کھانے پینے پر توجہ دیں تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مختار تو ابھی تک ایسی حالت کے لفظ پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیسی حالت؟ تبھی جو ڈاکٹر نے بتایا، مختار کو لگا کہ وہ غلط سن رہا ہے۔ اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ خوشی بھی اسے کبھی ملے گی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی بیوی سمیہ حاملہ ہے۔ مسٹر مختار، اب آپ بننے والے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ عمیرہ بیگم تو مختار کے صدقے واری جا رہی تھی، مگر مختار ایک جگہ پر کھڑا گہری سوچ میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سمیہ کا سامنا کیسے کرے گا۔ سمیہ تو اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھلا یہ بچہ کیسے؟ کیا وہ اس بچے کو قبول کرے گی؟ اب اسے اس بات کی فکر تھی کہ کہیں سمیہ کچھ ایسا نہ کرنے کو کہہ دے جو مختار کے ہاتھ میں نہ ہو۔ تبھی وہ ڈرتے ڈرتے سمیہ کے پاس گیا۔ دروازے میں کھڑے ہو کر اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جو کمزوری کے باعث بہت کمزور لگ رہی تھی، رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر رونے لگا۔
سمیہ کی آنکھ کھلی تو مختار کو ایسے روتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، مگر کچھ بولی نہیں۔ سمیہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہیں نظر انداز کرتا رہا، تمہارا خیال نہیں رکھا، تمہاری ہر بات کو بچپنا سمجھا، مگر آج تم جو مجھے خوشی دینے جا رہی ہو، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں کس طرح اپنے خوشی کا اظہار کروں۔ تم نے جو مجھے خوشی دی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مگر سمیہ کی اگلی بات میں مختار کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ وہی ہوا تھا جس کا اس کو ڈر تھا۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ سمیہ مختار پر پہاڑ کی طرح ٹوٹے تھے۔ سمیہ، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیفیں دی ہیں، مگر خدا کے لیے یہ سب مت کرو۔ اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے اس سب میں؟ تم نے جو سزا دینی ہے مجھے دو، میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری اولاد کو کچھ مت کرو پلیز۔ مجھ سے وہ مت مانگو جو میں دے نہیں سکتا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کی پیدائش کے بعد تو آپ کو نور سے ہی شادی کرنی ہے نا، کیونکہ آپ تو اس کو بھول نہیں سکتے، آپ تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں تو آپ کے پاس صرف آپشن ہوں کہ اگر نور نہ ملی تو میں تو ہوں ہی، تو پھر میں اس بچے کو تکلیف کیوں دوں؟ دنیا میں لا کر اس کو دنیا کے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دوں؟ آپ ہی بتائیں، میں کیا کروں؟ سمیہ، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، مگر میں مجبور ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ میں آئندہ کے بعد کبھی نور کا نام بھی نہیں لوں گا۔ نام نہیں لیں گے لیکن دل میں تو رکھیں گے اس کو۔ دل سے کیسے نکالیں گے اس کو؟ آپ کے لیے تو بہت مشکل ہے نا دل سے نکالنا اس کو۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ دل سے اتنی جلدی وہ نہیں جائے گی۔ میں نے بہت محبت کی ہے اس سے۔ میں نہیں جانتا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو کہ نہیں، مگر خدا کے لیے میری تکلیف کو سمجھو۔ میں آہستہ آہستہ سب ٹھیک کر دوں گا، مگر مجھے کچھ وقت تو دو۔ ابھی ہماری شادی کو سال بھر ہی تو ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم میری بات کو سمجھو گی۔ سمیہ مختار کی بات پر خاموش رہی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ساری زندگی مختار کے ساتھ کیسے گزارے گی، کیونکہ اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ مختار نور سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑے گا، اور سمیہ اگر یہ بچہ پیدا کر لے گی تو کیا بھروسہ مختار کا، وہ یہ بچہ لے کر اپنے پاس رکھ لے اور سمیہ کو گھر سے نکال دے۔ وہ گھر جا چکی تھی، مگر ابھی بھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب مختار اس کے لیے ایک بڑی سی پلیٹ میں ڈھیر سارے فروٹ لے آیا۔ سمیہ، چلو یہ کھاؤ جلدی سے، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں پھل اور جوس پیا کرنا ہے، اور جلدی سے ختم کرو، پھر تمہارے لیے اچھا تھا ڈنر تیار کرواتا ہوں۔ آج سے تمہیں کوئی کام نہیں کرو گے، بس بستر پر آرام کیا کرو گی، سمجھ آئی؟ ہمارا بچہ صحت مند ہونا چاہیے، تمہاری طرح کمزور نہیں۔ اس کی ناک کو چھیڑتے ہوئے شرارت مختار نے کہا تو سمیہ حیرت سے اس کا یہ رویہ دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مختار ہی ہے جو اسے ہر وقت جان چھڑواتا رہتا تھا، جو اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا، ہر وقت اس کا مذاق اڑاتا اور اسے ہمیشہ بچہ سمجھتا تھا۔ سمیہ خاموشی سے مختار کے رویے کو دیکھ رہی تھی جو دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، مجھے ابھی کچھ نہیں کھانا۔ سمیہ، چلو ضد نہیں کرو، جلدی سے منہ کھولو اور اس کو کھاؤ۔ اور پھر مختار نے واقعی پورے 9 مہینے اس بات کا بہت خیال رکھا تھا، اس کی دیکھ بھال کی۔ سمیہ چونکہ ابھی خود بچی تھی اور کمزور بھی تھی، اسی لیے مختار نے کسی قسم کی کوئی لاپرواہی نہیں کی۔ مختار سمیہ کا بچوں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ سمیہ بھی اب خوش رہنے لگی تھی، دن اس کے بہت اچھے گزر رہے تھے۔ خدا نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ تبھی مختار اپنا فون رکھ کر واش روم میں گیا کہ پیچھے سے اس کا فون بجنے لگا۔ پہلے تو سمیہ نے نظر انداز کرتی رہی، مگر مسلسل فون بجنے پر سمیہ نے جیسے ہی نمبر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ نمبر کسی اور کا نہیں، نور کا تھا۔ تبھی مختار جیسے ہی واش روم سے نکلا، سمیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور جلدی سے اس کے پاس جا کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سمیہ نے ایک نظر فون کی طرف دیکھا تو فون پہ ہی مختار سب کچھ سمجھ گیا۔ تبھی فون ہاتھ میں پکڑ کے سمیہ کو پکڑایا اور کہنے لگا، لو اس کو بلاک کر دو اپنے ہاتھوں سے، تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ میرا اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
نور کی شادی کہیں اور ہو چکی ہے۔ آج کل وہ اپنے شوہر کی نوکری کے لیے مجھ سے رابطے میں ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو اس کو بلاک کر دو۔ اور پھر زندگی کے 2 سال مشکلات میں کاٹنے کے بعد سمیہ کو سکون آ ہی گیا۔ سب معاملات اس کے ٹھیک ہو گئے تھے۔ مدیحہ گھر سے بھاگ چکی تھی اور اس کے گھر والوں کو بھی یقین آ گیا تھا کہ غلطی سمیہ کی نہیں، مدیحہ کی تھی۔ آج وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی مختار کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔